کر رہے ہیں مولانا عبد القادر قصوری کی شخصیت اور ان کے زمانے کی۔ ہمارے پاس کچھ کتابی اقتباسات ہیں، کچھ تصاویر بھی ہیں ان کی زندگی اور سیاسی جدوجہد پر، تو ان ذرائع کی روشنی میں کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ مولانا عبد القادر قصوری کون تھے، ان کا کردار کیا تھا اور تاریخ میں ان کی کیا جگہ بنتی ہے۔ جی بالکل، اور یہ دیکھنا خاصا دلچسپ رہے گا کہ یہ مواد، یہ ذرائع ہمیں ان کی تعلیم کے بارے میں، ان کی وکالت، سیاسی نظریات اور اس وقت کے جو اہم واقعات تھے ان میں ان کی شمولیت پر کیا روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ ایک ایسی شخصیت کا مطالعہ ہے جو ظاہر ہے بر صغیر کی آزادی کی تحریک کے ایک بہت ہی اہم، ایک ہنگامہ خیز دور میں سرگرم رہے۔ تو آئیے ابتدا سے شروع کرتے ہیں، ان کی ابتدائی زندگی سے۔ یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ مولانا عبد القادر قصوری صاحب نے پہلے تو تعلیم اپنے والد محترم سے ہی حاصل کی، اس کے بعد وہ باقاعدہ تعلیم کے لیے لاہور آئے۔ جی، وہاں انہوں نے منشی فاضل اور مولوی عالم کے امتحانات پاس کیے۔ یہ اس زمانے میں تو بڑی اعلیٰ قابلیت سمجھی جاتی تھی۔ بالکل، منشی فاضل اور مولوی عالم یہ اسناد، فارسی، عربی زبان و ادب اور اسلامی علوم میں گہری مہارت کو ظاہر کرتی تھیں، اور یہ ان کی جو علمی بنیاد ہے اس کی مضبوطی کی نشانی تھیں۔ اس کے بعد ان کا لاہور کے اسلامیہ کالج میں جانا، جی، اسلامیہ کالج، جو اس وقت مسلمان نوجوانوں کی وہ جدید تعلیم کا ایک اہم مرکز تھا، اور وہاں سے میٹرک کرنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ دونوں طرح کی یعنی روایتی اور جدید تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ذرائع میں ایک ذکر یہ بھی ہے کہ انہیں وظیفہ بھی ملتا تھا، 15 یا 18 روپے ماہوار۔ یہ رقم آج تو کچھ نہیں لگتی، لیکن اس دور کے لحاظ سے اس کی کیا اہمیت تھی؟ دیکھیے، یہ وظیفہ اس دور کے حساب سے بہت اہم تھا۔ یہ نہ صرف ایک طرح سے ان کی تعلیمی قابلیت کا اعتراف تھا، بلکہ ایک طالب علم کے لیے مالی مدد بھی تھی۔ اس سے تھوڑا اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید ان کے مالی حالات بہت اچھے نہ ہوں، اور تعلیم جاری رکھنے کے لیے انہیں اس وظیفے کی ضرورت تھی۔ یہ بات ان کی محنت اور لگن بھی دکھاتی ہے، اور یہی بنیاد تھی جس نے آگے ان کی شخصیت بنائی۔ تعلیم مکمل ہوئی تو پھر عملی زندگی شروع ہوئی۔ 1995 میں وہ قانون کی تعلیم کے بعد وکالت کے لیے قصور واپس آئے، اور یہیں سے ان کی عوامی زندگی کا بھی سمجھے آغاز ہوا۔ جی ہاں، قصور میں وکالت کا آغاز ایک اہم موڑ تھا۔ یہ شہر ان کا آبائی شہر تو تھا ہی، لیکن ان کی سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کا مرکز بھی بنا، اور وکالت کے پیشے نے انہیں ظاہر عام لوگوں کے مسائل سمجھنے کا موقع دیا۔ اسی دوران وہ سماجی میدان میں بھی آئے، انجمن حمایت اسلام سے منسلک ہو گئے۔ یہ تنظیم اس وقت کیا کری تھی؟ انجمن حمایت اسلام وہ اس وقت مسلمانوں کی بہت اہم سماجی، تعلیمی، رفاہی تنظیم تھی۔ 1884 میں بنی تھی، اور مقصد تھا مسلمانوں میں جدید تعلیم کو فروغ دینا، ان کی شناخت کا تحفظ، سماجی بہبود۔ تو مولانا قصوری کا اس سے جڑنا یہ دکھاتا ہے کہ وہ شروع سے ہی صرف وکالت تک نہیں تھے، بلکہ قوم کی اجتماعی ترقی میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اور پھر آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاسوں میں شرکت، اس سے انہیں قومی سطح پر پہچان ملی۔ جی ہاں، بالکل، یہ کانفرنس سر سید احمد خان کی قائم کردہ تھی، ایک اور بہت اہم پلیٹ فارم۔ اس کے سالانہ اجلاسوں میں پورے بر صغیر سے مسلم رہنما، دانشور آتے تھے۔ ان اجلاسوں میں شرکت سے مولانا قصوری کو ایک تو وسیع حلقوں میں پہچان ملی، اور دوسرا قومی سطح کے مسائل اور شخصیات سے بھی آگاہی ہوئی۔ یہ پلیٹ فارمز ایک طرح سے ان کی آنے والی سیاسی زندگی کی تیاری تھیں۔ اور پھر سیاست میں وہ پوری طرح داخل ہوئے۔ جو مواد ہمارے پاس ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ ایک لمبے عرصے تک 1928 سے 1938 تک پنجاب کانگریس کمیٹی کے صدر رہے، اور آل انڈیا کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کے رکن بھی۔ یہ تو بہت بڑی پوزیشنز تھیں اس وقت۔ بلا شبہ پنجاب جیسے اہم صوبے کی اور مسلم اکثریتی صوبے کی کانگریس کمیٹی کی صدارت کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، اور آل انڈیا کانگریس ورکنگ کمیٹی وہ تو کانگریس کا آپ سمجھے دماغ تھی، پالیسی ساز ادارہ۔ تو ان عہدوں پر ہونا مولانا قصوری کے سیاسی قدکاٹھ، ان کی صلاحیتوں اور کانگریس کی جو مرکزی قیادت تھی، گاندھی، نہرو وغیرہ، ان کے اعتماد کا ثبوت ہے۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ وہ دور تھا جب مسلم لیگ بھی ایک بڑی سیاسی قوت بن رہی تھی،
تو ایسے میں ایک مسلمان رہنما کا کانگریس میں اتنے اہم عہدوں پر ہونا، اس کے کیا معنی ہیں؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ تقسیم سے پہلے، خاص طور پر 1930 کی دہائی کے آخر تک، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کانگریس کے ساتھ تھی۔ وہ متحدہ ہندوستان کی آزادی کے لیے کام کر رہے تھے اور کانگریس کی قیادت میں اعلیٰ سطح پر شامل تھے۔ مولانا قصوری اس کی ایک نمایاں مثال ہیں۔ ان کی کانگریس سے وابستگی ظاہر ہے یہ دکھاتی ہے کہ وہ ہندوستان کا مستقبل ایک متحدہ سیکولر ریاست میں دیکھتے تھے، فرقہ وارانہ سیاست کے بجائے مشترکہ قومیت پر یقین رکھتے تھے۔ اسی نظریے کا ایک اور ثبوت ہمیں ملتا ہے 1928 کی نہرو رپورٹ میں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مولانا نہ صرف اس کے حامی تھے بلکہ انہوں نے اس پر دستخط بھی کیے۔ اس رپورٹ کی کیا اہمیت تھی اور اس کی حمایت کے کیا اثرات تھے؟ نہرو رپورٹ، جو موتی لال نہرو کی سربراہی میں بنی تھی، وہ ہندوستانیوں کی طرف سے ایک مجوزہ آئین تھا انگریزوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ لیکن اس رپورٹ نے سیاست میں ایک طوفان برپا کر دیا، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے جو جداگانہ انتخابات ختم کرنے کی تجویز تھی اور مرکز میں نمائندگی کم کرنے کی بات تھی، اس پر مسلم لیگ اور دوسرے مسلم رہنماؤں نے شدید اعتراضات کیے۔ قائد اعظم نے تو اس کے جواب میں اپنے 14 نکات پیش کیے۔ تو اتنی متنازع رپورٹ پر مولانا قصوری کا دستخط کرنا؟ یہ ان کے متحدہ قومیت کے نظریے سے گہری وابستگی دکھاتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سب کے مفادات مسلمانوں سمیت متحدہ ہندوستان میں ہی ہیں۔ ان کی نظر میں شاید یہ جداگانہ انتخابات وغیرہ قومی اتحاد میں رکاوٹ تھے۔ یہ موقف انہیں کانگریس کے قریب لایا، لیکن ان مسلم رہنماؤں سے دور کر دیا جو مسلمانوں کے لیے آئینی تحفظات مانگ رہے تھے۔ یہ اس وقت کی سیاست کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ اچھا، سیاسی سرگرمیوں کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور واقعہ، 30 اکتوبر 1928 سائمن کمیشن لاہور آیا۔ اس کے خلاف بڑا احتجاجی جلوس نکلا اور مواد کہتا ہے کہ اس کی قیادت میں مولانا عبد القادر قصوری، لالا لاجپت رائے اور مولانا ظفر علی خان شامل تھے۔ جی، سائمن کمیشن، جس میں کوئی ہندوستانی نہیں تھا، اس کے خلاف تو پورے ہندوستان میں غصہ تھا۔ سائمن گو بیک کے نعرے تھے۔ لاہور کا یہ احتجاج بہت اہم تھا اور مولانا قصوری کا لالا لاجپت رائے اور ظفر علی خان جیسے بڑے رہنماؤں کے ساتھ اس جلوس کی قیادت کرنا، یہ ان کی عملی جدوجہد اور جرأت کا ثبوت ہے۔ اور اسی احتجاج میں پولیس نے لاٹھی چارج کیا، جس میں لالا لاجپت رائے شدید زخمی ہوئے اور پھر چند ہفتوں بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کی کیا اثرات ہوئے؟ لالا لاجپت رائے کی شہادت نے تو جیسے آگ لگا دی، خاص طور پر پنجاب میں۔ نوجوانوں میں انگریز حکومت کے خلاف نفرت بہت بڑھ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں نے سانڈرز کو قتل کر کے لالا جی کی موت کا بدلہ لینے کی کوشش کی۔ اس واقعے نے آزادی کی تحریک کو اور تیز کر دیا۔ مولانا قصوری کا اس کا حصہ ہونا یقیناً ان کے عزم کو مزید پختہ کر گیا ہوگا۔ ان کی سرگرمیاں صرف بڑے مظاہروں تک نہیں تھیں۔ ذرائع میں 15 اپریل 1931 کا ذکر ہے جب کانگریس کی بھگت سنگھ کریمیشن انکوائری کمیٹی قصور پہنچی۔ ڈاکٹر ستیہ پال کے ساتھ مولانا عبد القادر قصوری بھی اس کمیٹی کے رکن تھے۔ یہ بھی ان کی اہمیت دکھاتا ہے۔ بھگت سنگھ، راج گرو، سکھ دیو کی پھانسی اور پھر ان کی لاشوں کی آخری رسومات کا معاملہ، یہ بہت حساس تھا۔ کانگریس نے جو کمیٹی بنائی اس کی تحقیق کے لیے، اس میں مولانا قصوری کی شمولیت بتاتی ہے کہ انہیں ایسے نازک معاملات کے لیے قابل اعتماد سمجھا جاتا تھا۔ ایک اور اہم واقعہ 28 فروری 1936 مسجد شہید گنج کا معاملہ۔ پنجاب میں شدید تناؤ تھا۔ اس سلسلے میں بادشاہی مسجد میں ایک بڑا جلسہ ہوا۔ صدارت مولانا عبد القادر قصوری نے کی اور اہم بات یہ کہ اس جلسے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی تقریر کی۔ مسجد شہید گنج کا تنازع ظاہر ہے مسلمانوں اور سکھوں کے تعلقات کو بہت کشیدہ کر چکا تھا۔ ایسے ماحول میں بادشاہی مسجد جیسے مقام پر ایک بڑے جلسے کی صدارت کرنا، یہ مولانا قصوری کی قائدانہ حیثیت اور وقار کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ بہت دلچسپ ہے کہ اسی جلسے میں قائد اعظم بھی تھے، جو اس وقت تک مسلم لیگ کے بڑے رہنما بن چکے تھے۔ ایک ہی پلیٹ فارم پر کانگریسی مولانا قصوری کی صدارت اور مسلم لیگی قائد اعظم کی شرکت،
یہ اس دور کی سیاست کی پیچیدگی دکھاتی ہے، اور یہ بھی کہ شاید کچھ معاملات پر رابطہ یا اتفاق رائے ممکن تھا۔ تعلقات کی بات چلی ہے تو ذرائع بتاتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا عبدالقادر قصوری میں گہری دوستی تھی، نظریاتی ہم آہنگی تھی۔ دونوں متحدہ ہندوستان کے حامی تھے، ہندو مسلم اتحاد کے لیے کام کرتے تھے۔ جی، یہ دوستی صرف ذاتی نہیں تھی، اس کی بنیاد مشترکہ سیاسی نظریات تھے۔ مولانا آزاد، جو بعد میں کانگریس صدر بھی رہے اور تقسیم کے شدید مخالف تھے، اور مولانا قصوری، دونوں ان مسلم رہنماؤں میں تھے جو متحدہ ہندوستانی قومیت پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا اتحاد اس بڑھتی ہوئی فرقہ وارانہ کشیدگی کے ماحول میں ایک متبادل نظریے کی علامت تھا۔ ذرائع میں یہ قیاس بھی ہے کہ اگر مولانا قصوری، جن کا انتقال 1942 میں ہوا، زندہ رہتے تو شاید وہ بھی مولانا آزاد کی طرح تقسیم کی مخالفت کرتے۔ یہ قیاس ان کے ماضی کے ریکارڈ اور مولانا آزاد سے ان کی قربت کی بنیاد پر بالکل منطقی لگتا ہے۔ جس طرح انہوں نے نہرو رپورٹ کی حمایت کی، کانگریس میں کام کیا، وہ ہندوستان کی وحدت پر یقین رکھتے تھے۔ ان کی زندگی یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر ان جیسے مزید رہنما ہوتے تو شاید تاریخ کا رخ کچھ مختلف ہوتا۔ ان کے تعلقات کا دائرہ بھی وسیع تھا۔ علامہ اقبال کے ایک خط کا ذکر ہے جس میں وہ مولوی غلام رسول مہر سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا مولوی عبدالقادر قصور سے لاہور آئے ہیں؟ یہ بظاہر چھوٹی سی بات ہے، لیکن کیا ظاہر کرتی ہے؟ یہ چھوٹی بات نہیں، یہ ظاہر کرتی ہے کہ مولانا قصوری اس وقت کے علمی، ادبی، سیاسی حلقوں میں ایک جانی پہچانی اہم شخصیت تھے۔ علامہ اقبال جیسے مفکر کا ان کے بارے میں پوچھنا بتاتا ہے کہ ان کی موجودگی اہمیت رکھتی تھی۔ یہ ان کے مقام کی نشاندہی ہے۔ ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو وہ ہے ان کی صاف گوئی۔ ایک واقعہ گاندھی جی کے بارے میں بھی ملتا ہے، اگرچہ تصدیق مشکل ہے، کہ انہوں نے کہا، گاندھی جی، آپ کا چہرہ تو بدصورت ہے ہی، کم از کم زبان سے تو اچھی بات نکالا کریں۔ یہ تو بڑی جرت کی بات ہے۔ ہاں، یہ واقعہ اگر درست ہے تو ان کی غیر معمولی بے باکی اور صاف گوئی دکھاتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی بڑی شخصیت سے بھی مروب نہیں ہوتے تھے۔ اگرچہ ایسی بے باکی کبھی کبھی سفارتی طور پر نقصان دہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ ان کی شخصیت کا ایک خاص پہلو ضرور ہے۔ وہ شاید دل میں بات رکھنے والے نہیں تھے۔ کہ دوسرے پہلو دیکھیں، ذرائع بتاتے ہیں وہ بہت سادہ طرز زندگی رکھتے تھے، نمود و نمائش سے دور، لیکن اس سادگی کے باوجود خرچ کرنے میں، خاص طور پر مہمان نوازی میں، بڑے فراخ دل تھے۔ یہ ایک دلچسپ امتزاج ہے، ذاتی زندگی میں سادگی لیکن دوسروں کے لیے دریا دلی۔ یہ ان کی مشرقی اور اسلامی روایات سے وابستگی دکھاتا ہے، جہاں مہمان نوازی اہم ہے۔ سادگی شاید نظریات کا بھی حصہ ہو۔ یہ بھی ہے کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ان کے معمولات میں شامل تھی۔ جی ہاں، یہ ان کی زندگی کے مذہبی پہلو کو واضح کرتا ہے کہ سیاست اور وکالت جیسی دنیاوی مصروفیات کے ساتھ ساتھ مذہب سے بھی گہرا تعلق تھا۔ یہ پہلو ان کی شخصیت میں ایک توازن لاتا ہے، ایک طرف جدید تعلیم یافتہ وکیل، کانگریسی سیاستدان، دوسری طرف مذہبی روایات پر قائم۔ یہ امتزاج اس دور کے کئی رہنماؤں میں تھا۔ بحث مباحثے میں ان کا انداز کیسا تھا؟ لکھا ہے کہ پرسکون رہتے تھے، غصے میں نہیں آتے تھے، لیکن جواب مدلل، برجستہ اور کبھی کبھی چبھتا ہوا ہوتا تھا۔ حاضر جواب تھے۔ اور حافظہ بھی کمال کا تھا۔ یہ خوبیاں تو ایک کامیاب وکیل اور سیاستدان کے لیے ضروری ہیں۔ پرسکون رہ کر دلائل کے ساتھ فوراً جواب دینا۔ مضبوط حافظہ حقائق یاد رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ وہ محض جذباتی رہنما نہیں تھے، بلکہ منطق سے بات کرتے تھے۔ یہ پرسکون مگر پراعتماد انداز شاید ان کی کامیابی کی وجہ رہا ہو۔ زندگی کے آخری ایام میں ذرائع بتاتے ہیں عملی سیاست سے کچھ کنارہ کشی کر لی تھی، لیکن دلچسپی آخر تک برقرار رہی۔ یہ ہو سکتا ہے عمر کے ساتھ یا شاید بدلتے سیاسی حالات سے مایوس ہو کر انسان تھوڑا پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن جس نے پوری زندگی قومی معاملات میں گزاری ہو، اس کی دلچسپی ختم نہیں ہوتی۔ وہ یقیناً حالات کا جائزہ لیتے ہوں گے۔ ان کا انتقال ہوا 18 نومبر 1942 کو شام 5:30 بجے لاہور میں۔ اگلے دن قصور میں تدفین ہوئی۔ ان کا انتقال ایک بہت نازک موڑ پر ہوا۔ 1942 میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک چل رہی تھی، تقسیم کی باتیں بھی زور پکڑ رہی تھیں۔ وہ آزادی کا سورج نہ دیکھ سکے۔ ان کی وفات متحدہ ہندوستان کے حامی ایک اہم آواز کا خاموش ہونا تھا۔ ان کی یاد آج کس طرح باقی ہے؟ ایک تو قصور شہر میں کوٹ مولوی عبدالقادر نامی علاقہ ان کے نام سے ہے، اور دوسرا
ایک اہم حوالہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری کے دادا تھے۔ یہ خاندانی تسلسل بھی ان کی یاد کو زندہ رکھتا ہے۔ تو مجموعی طور پر ان ذرائع کی روشنی میں مولانا عبد القادر قصوری کو کیسے یاد رکھا جائے؟ مولانا عبد القادر قصوری کو ہم ایک ایسے قوم پرست مسلم رہنما کے طور پر دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی برطانوی راج کے خلاف جدوجہد اور متحدہ ہندوستان کے نظریے کے لیے وقف کی۔ وہ انڈین نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم سے سیاست کرتے رہے، اعلیٰ عہدوں تک پہنچے۔ ان کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آزادی کی تحریک میں مسلمانوں کا کردار صرف مسلم لیگ تک محدود نہیں تھا، بلکہ ایک بڑی تعداد کانگریس کے ساتھ مل کر مشترکہ مستقبل کے لیے کوشاں تھی۔ وہ تعلیم، قانون، سیاست، سماجی خدمت، ہر میدان میں فعال رہے۔ ان کی شخصیت میں روایتی اقدار اور جدید سیاسی شعور کا امتزاج تھا۔ یہ تھا مولانا عبد القادر قصوری کی زندگی اور خدمات کا ایک جائزہ جو ہمیں فراہم کردہ مواد سے ملا۔ یقیناً مولانا عبد القادر قصوری کی زندگی کا یہ مطالعہ ہمیں برصغیر کی تاریخ کے اس فیصلہ کن دور میں لے جاتا ہے جب مستقبل کے نقشے بن رہے تھے، بگڑ رہے تھے۔ ان کی کہانی اس وقت کے رہنماؤں کو درپیش شدید سیاسی، نظریاتی کشمکشوں کی تصویر دکھاتی ہے۔ ان جیسے رہنماؤں کی زندگی دیکھتے ہوئے ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے کہ تاریخ نے ان شخصیات کے ساتھ کیا سلوک کیا جنہوں نے تقسیم کی مخالفت کی اور متحدہ قومیت پر قائم رہے، خاص طور پر جب پاکستان اور بھارت دونوں طرف تاریخ کا غالب بیانیہ اکثر تقسیم اور اس کے نتیجے میں بننے والی ریاستوں کے جواز پر مرکوز رہتا ہے۔ مولانا قصوری جیسی شخصیات کی زندگی ہمیں اس دور کے متبادل سیاسی راستوں، ان کے انتخاب یا عدم انتخاب کے اسباب اور ان کے مضمرات پر شاید زیادہ گہرائی سے دوبارہ غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ رہے ہیں مولانا عبد القادر قصوری کی